اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الاعمى والبصير، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، تاریکی اور روشنی برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں، وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن غیر اللہ، جتنے بھی اللہ کے سوا معبود بنائے تھے، ان کی بیزاری کا بیان کل کے درس میں ہوا تھا، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفر اور اسلام کو بہترین مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو جہاں بھی بیان کیا، وہاں پر دلیل اللہ تعالیٰ نے ایسی آسان اور ایسی مضبوط دی ہے کہ جسے سمجھنے میں ہر ان پڑھ بندہ بھی سمجھ جاتا ہے، اور اس دلیل کو اگر کوئی توڑنا چاہے، اس دلیل کو اگر رد کرنا چاہے تو بڑے سے بڑا فلاسفر بھی رد نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں، جو دلیلیں دی ہیں، وہ ایسی مسلم دلیلیں دی ہیں، ایسی تسلیم شدہ چیزوں کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے جس کا جھٹلانا ناممکن ہے۔ تو فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا دیکھنے والا اور نابینا برابر ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی کا یہی جواب ہوگا، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کہ بھائی دیکھنے والا اور نابینا برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ دیکھنے والا قدرت کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، دیکھنے والا دیکھ کے چلتا ہے، دیکھنے والا اپنے سامنے اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، اپنے منافع کو دیکھتا ہے، اپنے نقصان کو دیکھتا ہے، اور جو نابینا ہے وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا، نہ اسے اپنا نفع نظر آتا ہے، نہ نقصان نظر آتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے اسے راستہ نظر نہیں آتا، راستہ پار کروانے میں کسی دوسرے کی مدد کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھنے والا اور نابینا برابر نہیں ہے، قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، اندھیرے کو، اور ظلمات اس کی جمع ہے، نور کہتے ہیں روشنی کو۔ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، روشنی میں سارا جہاں روشن ہوتا ہے، روشنی میں انسان کام کاج کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے سارے معاملات وہ بجا لاتا ہے، لیکن اندھیرے میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہے، دھوپ میں کوئی لیٹ نہیں سکتا ہے، چھاؤں میں آرام کر سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے، چھاؤں میں بیٹھ کر وہ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے برابر نہیں ہیں۔ زندہ آدمی چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، معاملات کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، باہمی تکلم اور گفتگو کرتا ہے، اور جو مر گیا اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اب وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ اب پھر پیچھے ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ،
اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، روشنی اور تاریکی برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر نہیں ہیں۔ تو یہ بات تو مسلم ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ بات مسلم ہے کہ یہ چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر نہیں ہیں، اسی طرح کافر اور مسلمان بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ مسلمان جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، مسلمان روشنی ہے، مسلمان چھاؤں ہے، مسلمان زندہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہے وہ مردہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، نہ زندے اور مردے برابر نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، اب یہاں اللہ تعالیٰ جو اصل حضور علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں اور کافروں کا جواب دے رہے ہیں وہ اس جملے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کافر کے لیے حریص تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، ہر مشرک کے لیے آپ کی یہ تڑپ تھی کہ یہ دین پہ آ جائے، یہ اسلام قبول کر لے، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے، نہیں سنتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑاتے، پروپیگنڈا کرتے، آپ پورے اخلاص کے ساتھ انہیں دین کی طرف بلاتے تو وہ نہیں آتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے پیارے پیغمبر آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کافروں کی مثال مردوں جیسی ہے، جن کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جن کو آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں، جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، جن کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، جن کے لیے آپ رنجیدہ ہو رہے ہیں، ان کی مثال کس جیسی ہے؟ مردوں جیسی ہے۔ جس طرح قبر میں پڑا ہوا مردہ نہیں سنتا، اسی طرح یہ کافر بھی نہیں سنتے، اس لیے آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے وہ سنا سکتا ہے۔ تو اللہ نے جس کو کافر کو چاہا اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ دین پہ آ گیا، وگرنہ ان کافروں کی مثال مردوں جیسی ہے۔ آپ جتنا زیادہ ان کے لیے پریشان ہوں تو یہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، سو آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ ان انت الا نذیر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ آگے یہ لوگ دین پہ آتے ہیں نہیں آتے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔